ایک سوال ہے جی کہ کسی بھائی نے سنا ہوگا، کسی علامہ صاحب نے کہا ہے کہ ڈاکٹر اقبال صاحب کا جو شعر ہے کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات ہوئی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں، انہوں نے کہا جی اس میں شرک ہے۔ ہاں، یہ بعض اہل حدیث علماء کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا، ساروں کا نہیں میں کہتا۔ ڈاکٹر اقبال سے ہمیں بھی کئی معاملات میں اختلاف ہے۔ میرا تو پچھلی دفعہ کلپ چڑھا ہے، کود پڑا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، جی عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، اس میں نے ان سے اختلاف رائے کیا ہے اور علمی دلائل کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے میرے بھائیوں علمی اختلاف ریکارڈ کروایا ہوا ہے، لیکن یہ جو شعر ہے نا، اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا فالٹ ہے۔ یہ شعر بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر اقبال نے اپنی طرف سے بات نہیں کی ہے، یہ اللہ کے بہاف پہ بات کی ہے کہ جواب شکوہ کا یہ آخری شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام سے تم نے وفا کی تو اے نبی کی امت ہم تمہارے ہوں گے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی کہ جہاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تقدیر پہ بھی فیصلے جو ہیں وہ تو تمہاری دعاؤں کے مطابق ہوں گے، خواہشات کی مطابق نہیں، یا تمہارے اشاروں سے نہیں ہوگا، چاہے تو اشاروں سے بدل دیں، یہ وہ جھوٹ ہے، دعا ہی کرنی ہے۔ اور وہ پریکٹیکلی ہوا ہے، صحابہ کرام نے رضوان نے نبی علیہ السلام سے وفا کی ہے نا، تو رومن اور پرشین امپائر گری ہیں نا، ٹھیک ہے، تقدیر کے فیصلے ہوئے ہیں نا، کہ جبری جو مذہبی جبر تھا صدیوں کا وہ ٹوٹ گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کے ذریعے زوال۔ امت کے اس حصے میں زوال قرآن کی دوری کی وجہ سے ہے، اور ابتدائی حصے میں جو عروج ہے وہ اس قرآن کو پکڑنے کی وجہ سے۔ تو اس سے مراد یہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ تقدیر وہ لکھنا شروع کر دے گا بندہ، نعوذ باللہ۔ اگر یہ کسی کا عقیدہ ہے تو وہ کفری عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا پھر بالکل ٹھیک ہے، اور ہمارا حسن ظن ہے کہ یہی ان کی نیت تھی۔ ٹھیک ہوگا، لہٰذا شعر ٹھیک ہے۔ شریف بھائی ایک اور کوشچن آیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ جو ہیں، یا ان کے علاوہ بھی جو دیگر حضرات ہیں جو بالخصوص قرآن پاک کی جو تفسیر وغیرہ اس دور میں کر رہے ہیں یا وفات بھی پائی ہے تو بھی ریسنٹلی جن کو لوگ سنتے ہیں، ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ لوگ مطلب کس حد تک اوتھینٹک ہیں، ان کو سننا چاہیے؟ اوتھینٹک اس حوالے سے تو دیکھیں، میری تو دنیا میں ہر عالم دین کے بارے میں یہ رائے ہے کہ جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق وہ لے لو، نہ ہو تو چھوڑ دو۔ کلین چٹ تو ہم کسی بھی شخص کو روایت پہ نہیں دیتے۔ وہ امام مالک کا قول ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کی ہر بات مقبول ہے، کوئی بات مردود نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی کچھ نہ کچھ باتیں مردود نہ ہو۔ باقی ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں اپنا مرشد مانتا ہوں، ان کے دفاع پہ اگر کوئی علمی کلپس ہیں تو وہ صرف میرے ہیں، اہل حدیث کے خلاف بھی اور اہل تشیع کے خلاف بھی جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے میں نے جوابات دیے ہیں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو تو میں ون مین آرمی کہتا ہوں، اکیلی عورت نے اتنا بڑا کام کیا ہے عورتوں کے اندر۔ بال اس میں میرا موقف یہ ہے کہ ان کے لیکچر صرف عورتوں کو سننے چاہیے، کیونکہ وہ جس طریقے سے گفتگو کرتی ہیں اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو بھی مردوں سے گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو یقیناً وہ مردوں کے لیے کر بھی نہیں رہی ہوتی ہیں، وہ عورتوں کے لیے کر رہی ہوتی ہیں، تو عورتیں ان کے لیکچر سنیں۔ اور ان کی مسجد میں کافی عرصہ میں جمعہ بھی پڑھتا رہا ہوں۔ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر زبیر ادریس، ان سے میری ملاقات بھی ہے، جینٹل مین ہیں، ہم تو ان کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں مولانا مودودی رحمہ اللہ کے، میرا ایک تو کلپ چڑھا ہوا ہے مولانا مودودی کی 2 کرامات، ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ ڈاکٹر اسرار ان کی شاگرد، اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جو والد تھے وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جماعت کے امیر تھے، سرگودے کے، جماعت اسلامی کے۔ انہوں نے اپنی بچی کی تربیت کی، دیکھیں نا۔ اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا جو فائنل تھیسس ہے پی ایچ ڈی کا حدیث کی فیلڈ میں، وہ ناصر البانی کے پاس ہے۔ ناصر البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فائنل تھیسس کرایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو 90s میں ہی ایچ او ڈی بن چکی ہوئی تھی اسلامی یونیورسٹی کی، اسلامیات کی ڈپارٹمنٹ کی، 90s میں، لیکن انہوں نے کہا ادھر فائدہ نہیں ہے، پھر انہوں نے لہٰذا اپنا سیٹ اپ بنا کے پوری دنیا تک قرآن کی آواز پہنچائیے، اور میں تو دل سے ان کی قدر کرتا ہوں۔ اور ان کے علاوہ کن کو سمجھتے ہیں آپ جو کوئی تفسیر وغیرہ اچھی بیان کر رہے ہیں اس دور میں؟ میرا خیال ہے یہ 2 بہتر ہیں، اور عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو سن لیں، اور قرآن کی جو انقلابی دعوت ہے وہ صرف ڈاکٹر اسرار صاحب نے پریزنٹ کی ہے، اور کتابی شکل میں مولانا مودودی کی تفہیم القرآن، اور غامدی صاحب کے جو استاد ہیں امین احسن اصلاحی صاحب، ان کی تدبر القرآن جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی استاد ہیں، تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی بیان القرآن جو ہے نا جی، وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی جو تفسیر ہے اس سے بہت بہتر ہے،
کیونکہ قرآن کی انقلابی دعوت آپ کو نظر آتی ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے تو لنگوسٹک کے اوپر زیادہ زور دے کے تو وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے, لیکن قرآن کی جو انقلابی دعوت ہے وہ جس طرح ڈاکٹر اسرار نے پریزنٹ کی ہے وہ کسی نے بھی نہیں. میں تو ان دونوں کو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندہ کرامتیں سمجھتا ہوں. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں, ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی, مولانا مودودی کی 2 کرامات. تو میں ان کو